یا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تصویر میں آپ جس شخص کی شکل دیکھ رہے ہیں اس کا نام اسد عباس ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو مجھے اس شخص کا پتہ چلا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشہور سنگر تھا۔ موسیقی میں اس نے اپنا بہت نام بنایا اور بہت زیادہ پیسے بھی بنائے۔ اس کے پاس مرسڈیز گاڑیاں تھیں، اس کے پاس 2 بڑے بڑے گھر تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ شخص اس وقت بہت بیمار ہے۔ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس لڑکے کے بڑے بھائی نے اپنا ایک گردہ اپنے چھوٹے بھائی کو ڈونیٹ کیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ گردہ بھی فیل ہو گیا۔ اس لڑکے نے جو بھی موسیقی سے پیسہ کمایا، جو بھی گھر خریدے اور گاڑیاں بنائیں، وہ ساری کی ساری اس کے اپنے علاج پہ لگ گئیں، اور اب اس کا ہفتے میں 4-5 دفعہ ڈائلیسس ہوتا ہے اور بہت زیادہ خرچہ اس پہ ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے اور اس کو ایمان والی اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن ہم اس بھائی کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے موسیقی اور گانا اور ناچ گانا وغیرہ اس سے توبہ کر لے، آئندہ اس چیز سے سچی توبہ کر لے کہ وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا، کیونکہ جو موسیقی ہے، جو میوزک ہے، ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت موسیقی بہت عام ہو جائے گی، اور لوگ اس چیز کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اس کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے کہ اس کو وہ حلال کر دیں گے۔ جو بھی مصیبت انسان پر آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور انسان کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اس کی بتائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے فیصلے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ میوزک اور ناچ گانا یہ شیطان کی ایجاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر قرآن نازل کیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آخری قرآن نازل ہوا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں تھیں، اس کے مقابلے میں جب شیطان نے دیکھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، تو اس کے مقابلے پہ شیطان نے یہ میوزک اور ناچ گانا ایجاد کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگوں کو قرآن سے ہٹانا اور دین سے ہٹانا اور اپنی طرف کھینچنا تھا، اٹریکٹ کرنا تھا، مائل کرنا تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو لوگ قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ گانا سننے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، فلمیں دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور یہ فلمیں دیکھنا بھی اور گانے سننا بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور جو لوگ یہ گانے اور فلمیں بناتے ہیں وہ بھی اس کبیرہ گناہ میں اتنے ہی شامل ہیں۔ تو ہم اس بھائی کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے توبہ کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ اس سے راضی ہوں گے تو اس کو صحت بھی دے دیں گے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز سے نوازا ہے، یہ اسی آواز سے لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرے اور اچھی تلاوت اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف کھینچے، تو اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دیں گے اور آخرت بھی انشاءاللہ اس کی اچھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔